امریکہ کی ایران کو پھر دھمکی، معاشی جنگ بھی چھیڑ دی، ایران سے تجارت کرنے والے ملکوں پر 25% امریکی ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ حکم فوری نافذ ہوگا۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی آپشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، سفارتی ترجیح مگر طاقت کا استعمال خارج امکان نہیں۔ تہران حکومت اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ آئندہ کیا قدم اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہیں ہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں شدت، ایران پر امریکی حملے کے منصوبے کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایرانی جوہری اور میزائل سائٹس کے نشانے کا آپشن دے دیا، جس میں سائبر حملے اور داخلی سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانے کے امکانات بھی شامل ہیں۔ جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا جواب ماضی سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ملک میں احتجاج جان بوجھ کر خونی بنایا گیا تاکہ ٹرمپ کو مداخلت کا جواز مل سکے۔ دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ ملک بھر میں صورتحال اب مکمل کنٹرول میں ہے۔ ایران نے مظاہرین کے خلاف مبینہ سخت کارروائی کا الزام، ایرانی سفارتکاروں اور نمائندوں پر یورپی پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی عائد۔ صدر یورپی پارلیمنٹ روبرٹا میٹسولا نے ایکس پیغام میں لکھا کہ اب معمول کے حالات پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ پارلیمنٹ ایسے حکومتی اہلکاروں کو جگہ نہیں دے گی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تشدد، جبر اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو جاری رکھا۔ ایرانی عوام نے امریکہ اور اسرائیل کی سازشیں ناکام بنا دی، وطن اور اعلیٰ قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار۔ تہران کے آزادی اسکوائر پر لاکھوں افراد جمع، حکومت کے حق میں نعرے بازی، غیر ملکی مداخلت کے خلاف شدید احتجاج۔ مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا آج دوسرا روز۔ حکومت کے حق میں عظیم ریلیوں نے غیر ملکی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا سوشل میڈیا پر پیغام، آیت اللہ خامنائی کا ملک گیر مظاہروں پر ایرانی قوم کو خراج تحسین۔ دشمن قوتیں ایران کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اندرون ملک کرائے کے ایجنٹوں کو استعمال کرنا چاہتی تھیں، ایرانی عوام نے ان سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ نیو یارک میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف عوام سراپا احتجاج، امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ کی پالیسیز کے خلاف نعرے بازی۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، سینکڑوں اسرائیلی شہری تل ابیب کے حبیمہ اسکوائر میں جمع، مظاہرین کا عدالتی اصلاحات کا مطالبہ۔ ایران کی صورتحال پر چین کا اظہار تشویش، تہران سے قومی استحکام برقرار رکھنے کی امید کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ چین ہمیشہ سے دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مخالفت کرتا ہے، تمام اقوام کی خود مختاری اور سلامتی کو بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل تحفظ دیا جانا چاہیے۔ ایران کی کشیدہ صورتحال پر پاکستان اور ایران کا رابطہ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، ایران میں موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کا پائیدار مکالمے کی اہمیت کا اعادہ، دونوں وزراء خارجہ کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج کام کر گیا، اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی آرڈیننس واپس لے لیا گیا، وزیر اعظم نے آرڈیننس واپس لینے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ آرٹیکل 89(2)B کے تحت صدر کو آرڈیننس واپس لینے کا مشورہ، وزیر اعظم آفس کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا معاملہ سلجھ گیا، حکومت محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر عزمند۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مشاورتی عمل کا آغاز کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے کہا جو درخواست دی ہے اس کی تصدیق کر لیں، ہمارے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی ہیں، آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ سندھ حکومت نے سہیل آفریدی کو مکمل پروٹوکول دیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کراچی میں رویے نے حیران کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ سندھ حکومت نے ہائی وے بند کر دی، اصل میں وزیر اعلیٰ لوگوں کو لانے میں خود کامیاب نہیں ہوئے، خود کو خبروں میں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت منفی بیانات دیتی ہے۔ سہیل آفریدی کو دہشت گردوں سے اتنی ہمدردی ہے تو افغانستان چلے جائیں، قومی بیانیے کے خلاف کوئی مبہم بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا
کہ غیر قانونی مقیم افغانوں کو واپس بھیجنا نہیں چاہتے۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، 11 سال میں پی ٹی آئی کے کسی عہدیدار یا اہم رہنما پر حملہ نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دہشت گردی کے شواہد پر بیان گمراہ کن قرار، قومی بیانیے میں ابہام پیدا ہونے کا خدشہ، افغانستان سے دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک عمل۔ پاکستان متعدد بار طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے شواہد دے چکا ہے، تمام پڑوسی ممالک بھی اس کی دہشت گرد پالیسی سے تنگ ہیں۔ مودی دور میں بھارتی طلبہ کے جعلی ڈگری فراڈ سے مستقبل تاریخ، آسٹریلیا نے بھارتی طلبہ کو ہائی رسک کیٹیگری میں شامل کر لیا، مالی حیثیت اور تعلیمی پس منظر سخت جانچ کے تحت ہوں گے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا کے بعد آسٹریلیا نے بھی داخلہ سخت کیا، بھارتی پولیس نے 100 کروڑ روپے سے زائد کے جعلی اسناد ضبط کیے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی مزید سخت، 55 ملین ویزوں کے جائزے کے بعد بڑی کارروائی، امریکہ نے 1 لاکھ سے زائد ویزے منسوخ کر دیے، 8000 غیر ملکی طلبہ بھی اس اقدام کی زد میں آ گئے، 2500 ورک ویزا ہولڈرز کے ویزے ختم۔ جرائم پیشہ عناصر اور قانونی خلاف ورزیوں پر سخت کریک ڈاؤن، منشیات، تشدد اور بدعنوانی پر زیرو ٹالرنس پالیسی۔ کوئٹہ میں اہم شاہراہوں پر پارکنگ کی ممانعت کے باوجود ٹریفک، موٹر سائیکلیں فٹ پاتھوں پر کھڑی ہیں، شہری پریشان، پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا، سے آمد و رفت متاثر، شہریوں کا انتظامیہ سے موٹر سائیکل پارکنگ کے بہتر انتظامات کا مطالبہ۔ کیا کھائے کیا پکائے، غریب آدمی کہاں جائے، کراچی میں گیس نایاب، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل، گیس فیلڈز بند ہونے سے شہر میں گیس کی قلت مزید بڑھ گئی، ملیر، سعود آباد، نارتھ کراچی، پی آئی بی کالونی، نازم آباد، شادمان ٹاؤن میں گیس کا بحران، عوام پریشان۔ ملک بھر میں موسم انتہائی سرد، پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کا ڈیرہ، گلگت میں موسم صاف رہنے کے باوجود دوبارہ بادل چھا گئے، بلند و بالا پہاڑوں پر ایک مرتبہ پھر برف باری کا مرحلہ شروع، سرد ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان، ایبٹ آباد، گلیات میں موسم شدید سرد اور ابر آلود، سردی کی شدت میں مزید اضافہ، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری متوقع، آج صبح اسلام آباد کا کم سے کم درجہ حرارت 5، لاہور کا 4، کراچی کا 10، پشاور 5، گلگت 3 اور مظفرآباد میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ، اسکردو میں -14، کالام میں -8 اور پارا چنار میں -4 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب بھر میں شدید دھند سے نظام زندگی مفلوج، اہم موٹر ویز پر ٹریفک روک دی گئی، موٹر وے M11 کالا شاہ کاکو سے سمبڑیال، M3 فیض پور سے جڑا والا، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور گوجرا سے عبدالحکیم، جبکہ M5 ملتان سے ظاہر پیر اور ملتان سے سکھر تک بند کر دی گئی، M5 پر ملتان سے ڈیرہ اسماعیل خان اور رحیم یار خان سے روہڑی تک حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر ٹریفک معطل۔